بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مدینہ شریف کی گلی گلی چپا چپا مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس گلی اور جس محلے سے گزرے پھر وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، مدینہ شریف میں موجود مسجد قباء میں اس وقت کھدائی کا کام چل رہا ہے، یعنی اس وقت مسجد قباء میں کھدائی ہو رہی ہے، لیکن کھدائی کے دوران مسجد قباء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ دیکھنے کو ملا ہے، یعنی کہ کھدائی کے دوران 1400 سال کے بعد ایسی چیز ملی ہے کہ جسے دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ اٹھا۔ اور یہی نہیں، اس چیز کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی دوستوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے پیارے نبی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ پیارے دوستوں، جو چیز اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کے دوران ملی ہے، اسے دیکھ کر انسان کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء مدینہ شہر میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے، جبکہ دنیا میں تعمیر ہونے والی تیسری بڑی مسجد ہے۔ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے مسجد تعمیر کی گئی اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، دوسری مسجد یعنی مسجد اقصی، اور تیسری مسجد مسجد قباء ہے۔ سعودی حکومت اس جگہ کو بہت خوبصورت بنانے جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسجد قباء کے آس پاس بے شمار مزدور کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت خاص ہے کہ جو شخص مدینے میں جا کر اس جگہ پر 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے اس جگہ پر تشریف لائے تھے تو اس وقت اس جگہ پر ایک محلہ ہوا کرتا تھا جس کا نام قباء تھا، لہٰذا اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس جگہ پر انصار کے بے شمار گھر موجود تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس وجہ سے دیکھا جائے تو اسلام میں مسجد قباء کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو آدمی مدینہ جائے اور اس جگہ کی زیارت نہ کرے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ بھیڑ اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ اس بستی والوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو یہاں کے لوگ صبح صبح ہی آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ پر پہنچ جاتے، دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن پھر جب دھوپ نکل آتی تو یہ لوگ واپس اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی مکہ میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ جب حج کے لیے مکہ گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات اللہ کے پیارے نبی سے ہوئی۔ آپ نے وہاں پر ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت 8 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر دوسرے سال حج کے دوران 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت مدینہ کے تمام لوگوں کا امیر اسد بن سکارہ کو بنایا گیا تھا، جبکہ مصعب بن عمرو کو ان لوگوں کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے۔ یاد رکھیں، یہ مسلمانوں کے پہلے قاری تھے جنہوں نے مدینے میں آ کر نماز پڑھانا شروع کیا تھا۔ مصعب بن عمرو کے ہاتھوں مدینے کے سردار سعد بن معاذ اور ان کے چاچا نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے اسلام میں آنے کے بعد مدینے میں بڑی تیزی کے ساتھ میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پھر حج کے موقع پر جب کچھ صحابہ اکرام اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو اس وقت مدینے میں کامیابی کی خبر کو سن کر اللہ کے پیارے نبی بہت خوش ہو گئے تھے۔ پھر تیسرے حج کے موقع پر 37 مردوں نے اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم لوگ اللہ کے پیارے نبی سے وہی وعدہ کرنا جس کو تم پورا کر سکو، ورنہ کوئی وعدہ مت کرنا۔ جس کے بعد تمام لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ سن کر ایک انصاری پوچھنے لگے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ بول اٹھے کہ یہ تو نفع کا سودا ہے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد قباء کے لوگ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔
پھر جب ایک دن اللہ کے پیارے نبی اس جگہ پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا۔ وہ زور زور سے پکار کر کہنے لگا کہ اے قبا کے لوگوں، تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے ہیں۔ پھر قبا کی گلیوں میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ یہ سن کر ہر شخص پیارے نبی کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر دوڑ پڑا۔ قبا میں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ سے اللہ کے پیارے نبی کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے ایک چادر کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قبا کے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ ان میں سے محمد کون ہے۔ یہ مسجد اسلام میں اس لیے بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس مسجد کا پہلا پتھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پتھر لگایا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے بنو عمرو بن عوف کے گھر میں قیام کیا۔ یہ مسجد کلثوم بن ادم کی زمین پر تعمیر کی گئی ہے۔ آپ کو اس مسجد سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ ہر روز مسجد نبوی سے اس جگہ پر کبھی پیدل تو کبھی سواری پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ مگر پیارے دوستوں، اس وقت مسجد قباء میں کھدائی کا کام چل رہا ہے۔ سعودی حکومت کو اس کھدائی میں 1400 سال پرانا ایک کنواں ملا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے اس کنویں کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، مگر ان کو آج تک یہ کنواں نہیں مل پایا تھا۔ سعودی حکومت اس کنویں کو اس وجہ سے کھوج رہی تھی کیونکہ اس کنویں میں اللہ کے پیارے نبی کی ایک مبارک انگوٹھی موجود ہے۔ اس کنویں کو بیر العریش بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے مسجد قباء کے چپے چپے میں کھدائی کروائی تھی تاکہ اس کنویں کو ڈھونڈا جا سکے، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی ہی ہاتھ لگی تھی۔ لیکن اب اچانک سے اس کنویں کا مل جانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی کی انگوٹھی اسی کنویں میں موجود ہے جس پر پیارے نبی کا اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چلی گئی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کے ذریعے ہی مہر لگاتے تھے۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چلی گئی۔ انہوں نے بھی اسی انگوٹھی کے ذریعے سے ہی مہر لگائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا تو پھر یہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی تھی، جس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ یاد رکھیں، مسجد قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریش تھا۔ اس وجہ سے اس کنویں کو بیر العریش بھی کہا جانے لگا۔ جب اللہ کے پیارے نبی مدینے میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس کنویں کا پانی بہت زیادہ کھارا تھا، مگر پھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنے لعاب مبارک اس میں ڈالا جس سے اس کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اسی کنویں کے قریب میں آپ کا آنا ہوا۔ پھر جب مسجد قباء کی تعمیر ہونے لگی تو اسی کنویں کے پانی سے گارا تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اللہ کے پیارے نبی پر جادو کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کے کچھ بال اور کنگھی بھی اسی کنویں کے ایک پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس یہودی نے اللہ کے پیارے نبی کا ایک پتلا بھی تیار کیا تھا جس میں سوئیاں چبو دی گئی تھی۔ پھر جب اللہ کے پیارے نبی کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اس یہودی کی چال سے آگاہ کیا۔ پھر صحابہ اکرام اور حضرت علی اس کنویں کے اندر داخل ہوئے اور ان تمام چیزوں کو کنویں سے باہر نکالا۔ پیارے دوستوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کا پورا دن اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ میں گزاروں گا۔ اسی لیے پھر میں اللہ کے پیارے نبی کی تلاش میں مسجد نبوی میں گیا، مگر اللہ کے پیارے نبی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پھر میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس کنویں میں اپنے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آج سارا دن پیارے نبی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جو بھی کوئی یہاں پر آئے گا تو سب سے پہلے پیارے نبی سے اجازت لوں گا، اس کے بعد آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں دروازے پر بیٹھ گیا کہ تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی کہ میں ابو بکر صدیق ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ پھر وہ اندر آ کر پیارے نبی کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر دوسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے پوچھا کہ کون ہے تو جواب آیا کہ
میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ رکیے، پہلے میں پیارے نبی سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر میں نے پیارے نبی کو بتایا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں، تو یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ انہیں اندر بلا لو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ اندر آئے اور آ کر پیارے نبی کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو آواز آئی کہ میں عثمان بن عفان ہوں۔ تو پھر میں نے جا کر پیارے نبی کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، اور ساتھ ہی انہیں اپنے اوپر ہونے والے فتنے فساد کے بارے میں بھی بتا دو۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دی۔ پھر وہ بھی اندر آ گئے اور یوں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ حضرت عثمان کو اپنے دور خلافت میں بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پیارے دوستو، پھر یہ انگوٹھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ پھر ایک دن حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی اس کنویں میں پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی اچانک اللہ کے پیارے نبی کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور وہ کہیں پر گم ہو گئی۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکال کر اس انگوٹھی کی بہت تلاش کی، مگر پھر بھی آپ کو انگوٹھی نہ مل سکی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں آپسی دشمنی بڑھ گئی۔ پیارے دوستوں، اس وقت مسجد قباء میں کام چل رہا ہے اور اسی وقت وہاں یہ کنواں ملا ہے جس پر پیارے نبی بیٹھا کرتے تھے، اور اس کنویں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کنویں کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، مگر پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور یہی وہ کنواں ہے جس کے اندر پیارے نبی کی انگوٹھی موجود ہے، اور اسی کنویں کا پانی مسجد قباء کی اینٹیں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسی کنویں کے پانی سے غسل کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ اور مکے کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور اس کنویں کی بھی زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔